یہ بالکل جھوٹ ہے۔ سپہ سالار ایکیلاس چیخ پڑا، شہزادی بطلیموس مصر سے وفادار ہے اور ہم شہزادے بطلیموس کے وفادار ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ شہزادی ارمینو اپنے بھائی شہزادے بطلیموس کے بجائے مصر کے تخت و تاج کی خواہش مند ہے۔ ہاں، شہزادی ارمینو مصر کے تخت کی خواہش مند ہے، اس لیے کہ وہ مصر کے تاج و تخت کی مالک ہے۔ کلیوپاترا اور بطلیموس نے ملک سے غداری کر کے جنرل جولیس سیزر کا دامن تھام لیا۔ ہمیں ان کے قبضے سے مصر کو نکالنا ہے، اور یہ اسی صورت ممکن ہے کہ شہزادی ارمینو کو تاج مصر کا حقدار تسلیم کریں اور ان کی ماتحتی میں مصری فوجیں جولیس سیزر سے جنگ کر کے قصر شاہی سے اسے نکال دیں۔ گینی میڈ نے کچھ ایسے جوش و خروش کے ساتھ تقریر کی کہ مصری فوج نے اس کا بہت اثر قبول کیا۔ ابھی ہر طرف خاموشی طاری تھی کہ گینی میڈ نے ایک اور چال چلی۔ اس نے کہا، میں شہزادی ارمینو کا اتالق ہوں اور اپنی جان جوکوں میں ڈال کے شہزادی کو رومی جنرل کی قید سے چھڑا لایا ہوں، مگر میں محسوس کرتا ہوں کہ میں تنہا شہزادی ارمینو کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس لیے میں آپ کی شہزادی کو آپ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ اس وقت سے آپ شہزادی کی زندگی کے ذمہ دار ہیں۔ اتنا کہہ کر گینی میڈ نے شہزادی کو اشارہ کیا اور شہزادی ایکیلاس کے پاس سے ہٹ کر آہستہ آہستہ سپاہیوں کے مجمع کی طرف چلنے لگی۔ گینی میڈ بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ ایکیلاس نے یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے چلے جانے میں ہی اپنی خیریت جانی، اپنے نائب سرداروں کے ساتھ منہ گھما کر دوسری طرف چلا گیا۔ سپاہیوں نے میدان خالی پایا تو اور زیادہ زور سے شہزادی ارمینو کے حق میں نعرے بازی شروع کر دی۔ ان نعروں میں کچھ اور باتیں بھی شامل ہو گئیں۔ ایک نعرہ یہ بھی لگایا گیا، ہم شہزادی ارمینو کے جان و دل سے حفاظت کریں گے، ہم شہزادی کو مصر کا شہنشاہ بنائیں گے، ہم رومی جنرل کو مار بھگائیں گے، ہم غدار کلیوپاترا اور بطلیموس کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیں گے، وغیرہ۔ ان نعروں کا نتیجہ یہ ہوا کہ مصری فوج اپنے سپہ سالار کے خلاف ہو گئی۔ اسی رات سپاہیوں نے ایکیلاس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ صبح کو جب اس کی لاش میدان میں رکھی گئی تو سپاہیوں نے سپہ سالار کے مارے جانے پر خوشی کا اظہار کیا اور وہ لاش کے گرد گروہ در گروہ کئی گھنٹے تک رقص کرتے رہے۔ شام تک شہزادی ارمینو، جو کل تک سپہ سالار ایکیلاس کے رحم و کرم پر تھی، اسے مصری لشکر نے اپنا شہنشاہ یعنی مصر کا بادشاہ چن لیا، اور اس سے شہنشاہ یا بادشاہ نے فوراً اپنے اتالق گینی میڈ کو مصری فوج کا سپہ سالار نامزد کر دیا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی اور اچانک ہوا کہ کسی کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع نہ مل سکا۔ گینی میڈ جیسے اتالق سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ مصر فوج کی سپہ سالاری کے فرائض بخوبی انجام دے سکے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں جولیس سیزر جیسا گاگ اور تجربہ کار رومی جنرل تھا۔ مگر گینی میڈ نے کمال کر دیا۔ اس نے مصری فوجوں کو اپنی سمجھ کے مطابق ترتیب دیا اور بڑی جھیل کے اس حصے پر قبضہ کر لیا جس سے شاہی محل کو پینے کا پانی جایا کرتا تھا۔ اس جھیل سے دوز میں دوز نہریں نکالی گئی تھیں جن کے ذریعے شاہی محل اور اس کی گرد کی آبادیوں کو پانی پہنچایا جاتا تھا۔ گینی میڈ نے جھیل کے اس حصے پر قبضہ کر کے دونوں نہروں کو بند کر دیا، جس سے شاہی محل اور گرد کے علاقوں میں کوہرام مچ گیا۔ جولیس سیزر بڑا عالی دماغ جنرل تھا، مگر اس کا دماغ اس طرف گیا ہی نہ تھا۔ پانی کا مسئلہ تو اس نے کسی طرح حل ہی کر لیا، مگر اب اسے گینی میڈ کی طرف سے خطرہ پیدا ہو گیا۔ اب سیزر کو شمال کی طرف حملے کا خطرہ تھا۔ اس نے فوراً شمالی ہند کی طرف فوجیں روانہ کر دی اور سمندر میں جہازوں کی گشت کا انتظام کیا۔ سیزر نے خود بھی جہاز پر سوار ہو کے جزیروں کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ سیزر کے زیر تسلط مصری علاقے ابھی پانی کی پریشانی سے پوری طرح نجات حاصل نہ کر پائے تھے کہ گینی میڈ نے سیزر کے اندازے کے مطابق واقعی شمال کی طرف سے ایک زبردست حملہ کر دیا۔ گینی میڈ کا یہ حملہ اس قدر زوردار تھا کہ سیزر کی فوجوں کو نہ صرف پسپا ہونا پڑا، بلکہ گینی میڈ نے ان کی فوجوں کو اپنے گھیرے میں لے کر قتل عام شروع کر دیا۔ سیزر کی فوجی گھبراہٹ میں ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یا تو وہ گینی میڈ کے سپاہیوں کے ہاتھوں ماری جائیں یا پھر جان بچانے کے لیے سمندر میں کود جائیں۔ ان میں کودنے والے عام طور پر ڈوب کے مر گئے اور بہت کم جہازوں تک پہنچ سکے۔ یہ بڑا قیامت خیز منظر تھا۔ سیزر کی سپاہی دڑا دڑ پانی میں کود رہے تھے اور گینی میڈ کے آدمی انہیں رگید رگید کے مار رہے تھے۔ سمندر میں اگرچہ سیزر کے کئی چھوٹے بڑے جہاز موجود تھے، مگر وہ ڈوبنے والوں کو خود بچانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔
صرف انہیں سوار کر لیتے تھے جو تیر کر جہاز تک پہنچ جاتے تھے۔ ان کی بے التفاتی کا یہ عالم تھا کہ جب ان کے جہاز پر 10-20 آدمی سوار ہو جاتے تو وہ جہاز کو کوچ کا حکم دے دیتے اور گہرے سمندر کی طرف روانہ ہو جاتے۔ جولیس سیزر پر ایک کے بعد دوسری مصیبت نازل ہو رہی تھی۔ ابھی تک ساحل پر جنگ ہو رہی تھی اور اس کے سپاہی لڑتے بڑھتے ساحل تک پہنچتے اور فوراً پانی میں چھلانگ لگا دیتے تھے، مگر اب گینی میڈ نے اپنے بحری دستوں کو بھی پانی میں اتار دیا۔ یہ بحری سپاہی چھوٹی چھوٹی نہایت تیز رفتار کشتیوں پر سوار تھے۔ یہ کشتیاں غوطے کھانے والوں کا شکار کر رہی تھی۔ انہیں ڈبونے کے لیے یہ تیروں کے بجائے بڑے بڑے پتھر استعمال کرتی تھیں۔ کشتیوں کے تیر انداز صرف اس وقت تیر چلاتے جب سیزر کے جہاز پر انہیں لوگ کھڑے دکھائی دیتے تھے۔ ان کی تیر اندازی بھی اس قدر تیز اور ہولناک تھی کہ جہاز ان کی طرف بڑھنے کے بجائے دور گہرے سمندر کی طرف بھاگ جاتے تھے۔ جولیس سیزر بھی ایک ایسے ہی حادثے سے شکار ہو گیا۔ وہ معمول کے مطابق ایک چھوٹے جہاز پر سوار جزیروں کا معائنہ کر رہا تھا یا جائزہ لے رہا تھا کہ اس کی نظر ساحل سے پانی میں کودنے والوں پر پڑی۔ چونکہ یہ اس کا علاقہ تھا اس لیے وہ ڈوبنے والوں کو بچانے کے لیے ساحل کی طرف بڑھا۔ اس وقت گینی میڈ کی کئی تیز رفتار کشتیوں نے اس پر تیروں اور پتھروں سے حملہ کر دیا۔ اب ایک طرف تو سیزر کے جہاز پر تیروں اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی اور دوسری طرف ڈوبنے والے دڑا دڑ اس کے جہاز پر سوار ہو رہے تھے۔ سیزر اپنے آدمیوں کی مدد کو آیا تھا مگر خود مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ ڈوبنے والوں کو بے سہارا چھوڑ کر وہ واپس بھی نہ جا سکتا تھا اور اگر ٹھہرتا ہے تو اس کا جہاز بھی خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ وہ عجیب تذبذب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سیزر کو محسوس ہوا کہ اس کا جہاز ڈوبنے لگا ہے۔ بات یہ ہوئی کہ اس چھوٹے سے جہاز پر ڈوبنے والوں کی اتنی تعداد سوار ہو گئی جس کا وزن جہاز سنبھال نہیں سکتا تھا، چنانچہ جہاز نے ڈوبنا شروع کر دیا۔ سیزر نے جہاز کو گینی میڈ کی کشتیوں سے تو کسی حد تک بچا لیا تھا مگر اب جہاز ڈوبنے لگا تھا اور اسے جہاز فوراً چھوڑ دینا تھا۔ اس نے یہ فیصلہ دل میں کیا اور فوراً اس کیبن کی طرف بھاگا جس میں سلطنت روما کے کاغذات کے ساتھ ساتھ سلطنت مصر کے کچھ ضروری کاغذات رکھے تھے۔ اس نے جلدی کاغذات چانٹے اور اس کا ایک پلندہ سا بنا لیا۔ پھر اس نے اپنے جسم سے وہ بھاری سرخ لبادہ اتارا جو اس کے فوجی منصب کا نشان تھا۔ اگر لبادہ غرق ہو جاتا تو ایک طرف اسے بچ جانے کے باوجود اپنی شناخت کرانے میں سینکڑوں دقتیں پیش آتیں۔ اس کے ساتھ ہی کلوپترا کی یہ امید بھی سیزر میں غرق ہو جاتی کہ وہ سلطنت روما اور سلطنت مصر کی ملکہ بنے گی۔ آخر جولیس سیزر کو جان بچانے کے لیے ڈوبتے جہاز سے سمندر کی موجوں میں چھلانگ لگانا پڑی۔ یہ منظر بھی بڑا ہی جان خیز اور عبرت انگیز تھا۔ جولیس سیزر جو نصف دنیا کا مالک تھا، اس کی اس وقت یہ کیفیت تھی کہ وہ اپنے ایک ہاتھ میں کاغذ کا پلندہ بلند کیے ہوئے تھا اور سرخ فوجی لبادہ اس کے دانتوں میں دبا تھا۔ اس کا دوسرا ہاتھ خالی تھا جس سے وہ تیرنے اور جان بچانے کی کوشش میں غوطے لگا رہا تھا۔ اس کوشش میں اس کا نیم گنجا سر کئی بار پانی کے اندر گیا مگر اس نے جلدی سے خود کو سنبھال لیا اور ہاتھ پیر مارنے لگا۔ ابھی سیزر کی زندگی باقی تھی اور قدرت کو اسے زندہ رکھنا منظور تھا کہ دور سے اس کے ایک جہاز نے اسے موجوں میں غوطے کھاتے دیکھا۔ وہ جہاز بڑی تیزی سے سیزر کے دانتوں میں دبے ہوئے سرخ لبادے کو دیکھ کر اس کے پاس پہنچا اور ہاتھ کا سہارا دے کر اسے جہاز پر سوار کرا لیا، ورنہ اس کے ڈوب جانے میں کوئی کسر باقی نہ رہ گئی تھی۔ اس غوطے کھانے کے دوران اس کی آدھی کھلی چاند پر کئی پتھر پڑ چکے تھے اور جگہ جگہ زخم پیدا ہو گئے تھے۔ جولیس سیزر ایک فوجی جنرل تھا اور جنرل تو جنگ کے دوران ہر وقت موت کے منہ میں رہتا ہے، مگر سیزر کو اس طرح کے کسی حادثے کا کوئی اتفاق نہ ہوا تھا۔ اسے یہ سوچ کر ہی افسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ اس حادثے میں مارا جاتا مصر اور روم والے اسے کس قدر ذلیل الفاظ سے یاد کرتے۔ وہ یہی کہتے کہ ایک مدرس نے سیزر کو شکست دے کر سکندریہ کے ساحل پر غرق کر دیا۔ کلوپترا نے اس حادثے میں اس کی جان بچ جانے کے سلسلے میں ایک جشن منعقد کرنا چاہا مگر سیزر نے اسے روک دیا۔ کس بات کا جشن کرنا چاہتی ہو کلوپترا؟ سیزر نے بڑے دکھ سے کہا۔ کیا تم مصری کو یہ بتانا چاہتی ہو کہ رومی جنرل جس نے جنگ میں کسی سے شکست نہیں کھائی وہ ایک اطالق سپہ سالار کے بحری دستوں کے ہاتھوں
مارے جانے سے اتفاقیہ طور پر بچ گیا۔ میں اس ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کلوپاترا نے اس کے زخمی دل پر مرہم رکھا۔ نہیں جنرل، میں یہ کیوں کہوں گی؟ میں تو مصریوں کو یہ بتاؤں گی کہ روم کا عظیم جنرل اپنے ڈوبتے ہوئے سپاہیوں کو بچانے کے لیے خود سمندر میں کود پڑا اور بے شمار لوگوں کو جان پر کھیل کر بحیرہ روم کی موجوں سے نکال دیا۔ کلوپاترا، سیزر نے زور دے کر کہا۔ مصریوں کی نظروں میں رومی جنرل جولیس سیزر غاصب اور کلوپاترا اپنی قوم کی غدار ہے۔ وہ ہمارے بارے میں کوئی اچھی بات سوچ ہی نہیں سکتے۔ اس طرح سیزر نے جشن کا پروگرام سختی سے منسوخ کر دیا۔ ایک واقعہ کے دوسری ہی ہفتہ سیزر کو ایک بہت بڑی خوشخبری موصول ہوئی۔ شمال سے آنے والی ایک تیز رفتار کشتی شاہی محل کے ساحل سے آ لگی۔ اس میں سے ایک بحری سپاہی خشکی پر اترا۔ رومی کشتی اور لباس دیکھ کر ساحل کے پہرہ داروں نے اسے عزت سے اپنے ساتھ لیا اور شاہی محل میں جولیس سیزر کے سامنے پیش کیا۔ آنے والے نے جنرل سیزر کو فوجی سلوٹ کیا اور رومی زبان میں گویا ہوا: محترم جنرل، 27ویں پلٹن کا بحری بیڑا ساحل سے صرف چند میل کے فاصلے پر ٹھہرا ہوا آپ کے حکم کا منتظر ہے۔ سیزر کا چہرہ مسرت سے چمک اٹھا۔ کلوپاترا اس کے ساتھ تھی۔ اس نے کلوپاترا کو مخاطب کیا: دیکھا تم نے، روم کے بہادر سپاہی اپنے جنرل کو کسی وقت نہیں بھولتے۔ پھر اس نے آنے والے سے بحری بیڑے کی تفصیلات دریافت کی۔ آنے والے بحری سپاہی نے جولیس سیزر کو 27ویں پلٹن کے بحری بیڑے کی جو تفصیل بیان کی، اسے سن کر سیزر کو جو خوشی ہوئی وہ تو ایک طرف رہی، کلوپاترا کی حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے بتایا: سلطنت روما کا 27واں بحری بیڑا سب سے طاقتور بیڑا ہے۔ بیڑے کے جہازوں پر برسوں کے لیے سامان رسد بار کیا ہوا ہے، اسلحے کے انبار لگے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بیڑا قلعہ شکن آلات سے لیس ہے اور بڑے سے بڑے قلعے کو ایک ہفتہ کے اندر زمین کے برابر کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جولیس سیزر یہ تفصیلات سن رہا تھا اور اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ گزشتہ ہفتے گینیمیڈ کی بحری کشتیوں نے اس کی جو درگت بنائی تھی، اس کا زخم نہ صرف تازہ تھا بلکہ سیزر جوش انتقام سے پنکھارا جا رہا تھا۔ جولیس سیزر نے پورے وقار سے حکم دیا: بیڑے کے کپتان کو حکم دیا جائے کہ وہ بیڑے کو شاہ محل کے ساحل پر لائے اور اگر کسی طرف سے مزاحمت ہو تو اسے سختی سے ختم کر دیا جائے۔ آنے والے نے ادب سے عرض کیا: جنرل بہادر، ہوا مخالف ہے، اس لیے بحری بیڑا شاہی محل کے ساحل پر نہیں لگ سکتا، اسے کھلے سمندر میں لنگر انداز ہونا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، جولیس سیزر نے کہا، بیڑا جہاں تک آ سکتا ہے لایا جائے۔ اطلاع لانے والا سلام کر کے الٹے پاؤں واپس ہو گیا۔ جولیس سیزر بڑا نڈر جرنیل تھا۔ یہ اس کا حوصلہ تھا کہ صرف چند سو سپاہیوں کے ساتھ وہ قلعہ نما محل پر قابض تھا۔ اس کے ساتھ صرف ایک چھوٹا سا بحری بیڑا تھا اور اسی کے زور پر وہ سمندر میں دندناتا پھرتا اور شاہی قلعے پر راج کر رہا تھا، ورنہ پورا مصر اس کا مخالف تھا۔ سیزر کی حکومت اور عملداری صرف شاہی محل کے دروازوں تک محدود تھی۔ ان دروازوں سے 200 گز کے فاصلے پر مصریوں کی آبادی شروع ہو جاتی تھی اور شاہی محل کا کوئی شخص اس آبادی میں جانے کی ہمت نہ کرتا تھا۔ 27ویں پلٹن کے بڑی بحری بیڑے کے آ جانے سے سیزر کے حوصلوں میں زیادہ پختگی اور استقامت پیدا ہو گئی۔ اس نئی کمک سے اس کی فوجوں کی تعداد اور بڑھ گئی تھی۔ سیزر نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ اس قلعہ نما محل پر اگرچہ اس نے زبردستی قبضہ کر رکھا ہے، لیکن انصاف سے دیکھا جائے تو وہ اس قصر میں خود قید ہو کے رہ گیا تھا، مگر اب وہ قید میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ آخر سیزر نے فیصلہ کیا کہ خوف و ہراس کی حالت میں شاہی محل پر قابض رہنے کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ میدان میں نکل کے مصر کے باغی لشکر سے دو ہاتھ کیے جائیں۔ اس فیصلے کے بعد ہی ایک دن سیزر نے، جبکہ وہ اور کلوپاترا بڑے خوشگوار موڈ میں پھل کھا رہے تھے، ایک غلام بھیج کر شہزادے بطلیموس کو بلوایا۔ شہزادے کے لیے سیزر نے اگرچہ تمام طرح کی آسائشوں اور ضروریات زندگی کی ہر قسم کی چیزوں کا محل میں انبار لگوا دیا تھا، مگر شہزادی کی طرف سے اس کا دل صاف نہ تھا، اس لیے کہ شہزادہ مصر کے شاہی خاندان کا ایک اہم رکن تھا۔ یہ ٹھیک تھا کہ شہزادہ کی بہن کلوپاترا اس کے دل کی ملکہ بنی ہوئی تھی، مگر شہزادہ کی دوسری بہن شہزادی آرمینو اپنے اطالی کے بہکاوے پر اس کے ساتھ برسر پیکار تھی، اور اس نے پچھلے ہفتے شمال سے ایسا سخت حملہ کیا تھا
کہ سیزر کو جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ شہزادی آرمینو کا خیال آتے ہی جیسے اس کے منہ کا ذائقہ کڑوا کسیلا ہو گیا اور اس نے اس کڑواہٹ کو اگلدان میں تھوک دیا۔ اس وقت شہزادہ داخل ہوا اور سیزر کے منہ کا ذائقہ ایک بار پھر کڑوا ہو گیا۔ شہزادہ بطلیموس پہلے ہی سہما سہما اور ڈرا ڈرا تھا۔ سیزر نے اسے اس انداز سے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا کہ اس کے رہے سہے حواس بھی جاتے رہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تم کو آزاد کر دیا جائے۔ سیزر نے بڑی بے تکلفی سے اپنے دل کی بات شہزادے کے سامنے اگل دی۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، رومی جنرل، میں قید میں کب تھا جو آپ مجھے آزاد کرنا چاہتے ہیں؟ کلوپاترا سے میری صلح ہو چکی ہے۔ میرے اوپر کہیں آنے جانے یا کسی سے گفتگو کرنے کی کوئی پابندی نہیں۔ کیا صلح کے بعد بھی آپ مجھے اپنا قیدی سمجھتے ہیں؟ شہزادے، کان کھول کے سنو، سیزر نے تلخی سے کہا، تم اس وقت تک ہماری حراست میں ہو جب تک تمہاری مصری فوج ہمارے خلاف جنگ کرتی رہے گی۔ اس کے باوجود ہم نے آج تمہیں تمام مصلحتوں کے خلاف آزاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شہزادہ بھی شاید حالات سے تنگ آ گیا تھا، اس نے بھی تلخی کا جواب تلخی سے دیا، رومی جنرل، آپ کی گفتگو اور رویہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ کبھی آپ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور کبھی الفاظ کے طنز برے تیر چلاتے ہیں۔ شاید آپ نے یہ اندازی گفتگو کلوپاترا سے سیکھ لیا ہے۔ بکواس بند کرو شہزادے، جولیس سیزر گرم ہو گیا۔ میرا نام جولیس سیزر ہے اور جولیس سیزر چوہی بلے کے کیل کو قطعی پسند نہیں کرتا۔ میں تمہیں صاف الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ میں تمہارے پاگل عوام اور گوان اور اجڑ فوجیوں سے جنگ نہیں چاہتا، بلکہ یہ میری توہین ہے۔ اگر جنگ ہی کرنا ہے اور اب جنگ ہونا بھی چاہیے تو ہم مصریوں سے کھلے میدان میں جنگ کریں گے، تاکہ مجھے اور میری فوج کو یہ طمانینت تو رہے کہ اس کے مقابلے پر مصر کا شہزادہ ہے۔ شہزادے نے جواب کے لیے منہ کھولا تھا کہ سیزر نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کلوپاترا کی طرف دیکھا۔ شہزادہ بطلیموس چند لمحے خاموش رہا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ سیزر شہزادے کو شاہی محل سے نکال کر مصری فوجوں میں اس لیے بھیجنا چاہتا تھا کہ اس کے خلاف صرف ایک محاذ رہے، اسے مصریوں سے ایک بھرپور جنگ لڑ کے مصر کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا تھا۔ شہزادے بطلیموس کے محل میں قیام کے سبب اس کے مقابل دو محاذ تھے۔ ایک تو شہزادے کا خطرہ کہ ہمیں وہ شاہی محل کے دروازے کھلوا کے مصری فوج کو اندر نہ بلا دے، دوسری طرف اسے شہزادی آرمینو کی طرف سے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر اس کی طاقت کا فوری طور پر خاتمہ نہ کیا گیا تو وہ سیزر کے راستے کا روڑا بن سکتی تھی۔ شہزادہ بطلیموس کے مصری فوج میں بھیجنے کی یہ بھی مصلحت تھی کہ شہزادہ بطلیموس کی طرح شہزادی آرمینو بھی مصر کے تخت و تاج کی خواہش مند تھی۔ پس جب شہزادہ بطلیموس مصری فوجوں میں پہنچے گا تو مصری فوج دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اگر مصری فوج دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے تو سیزر کو ان پر قابو پانے میں زیادہ خونریزی نہ کرنی پڑے گی۔ پھر یہ بھی امکان تھا کہ بطلیموس کی مصری فوجوں میں پہنچنے پر مصری فوج کے دونوں دڑے آپس میں ٹکرا بھی سکتے تھے۔ اس صورت میں سیزر کو بغیر خونریزی کے وہ کچھ حاصل ہو جائے گا جس کا وہ خواہش مند ہے۔ شہزادے بطلیموس کو آزاد کر کے مصری فوج میں بھیجنے کی حکمت عملی کسی حد تک کلوپاترا کی سمجھ میں آ گئی تھی، پھر بھی اس نے تصدیق کے لیے سیزر سے دریافت کیا، شہزادے بطلیموس کا مصری لشکر میں جانا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ کلوپاترا نے سوال کیا تھا، مگر سیزر نے سوال پر سوال کر دیا، تمہارے شبے کی بنیاد کیا ہے؟ کلوپاترا نے صاف اور واضح الفاظ میں جواب دیا، شہزادی آرمینو کی لشکر میں زیادہ پوچھ گچھ نہیں۔ ایسی صورت میں شہزادہ بطلیموس وہاں پہنچتے ہی مصری لشکر کی مکمل کمان سنبھال لے گا اور مصری لشکر بطلیموس کے لیے جان توڑ کے لڑے گا۔ یہ بات میری نظر سے پوشیدہ نہ تھی، سیزر نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر بطلیموس کے وہاں جانے کا ایک مفید پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہزادی آرمینو کے زیر کمان مصری فوج عین ممکن ہے کہ بطلیموس کا ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مصری میں خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ ان میں سے کوئی بات بھی نہ ہو، تب بھی یہ فائدہ تو ضرور ہوگا کہ ہمیں مصری لشکر سے صرف ایک اور آخری جنگ کرنا پڑے گی۔ کلوپاترا نیم دلی سے بولی، سیزر کو مجھ پر جنگی مہارت کی فوقیت حاصل ہے، اس لیے میں مخالفت نہیں کروں گی، لیکن یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ جنگ کا کچھ بھی نتیجہ ہو سکتا ہے۔ سیزر کا آج بار بار ہنسنے کا دل چاہ رہا تھا، وہ پھر مسکرایا اور کہا، چلو کچھ بھی نتیجہ ہو،
لیکن میرے ذہن سے یہ دڑکا تو نکل جائے گا کہ ہماری تنہائیوں میں مخفل ہونے والا شہزادہ بطلیموس اب قلعے میں موجود نہیں۔ کلوپترا نہ جانے کیوں شرما گئی اور اس نے نظریں نیچے کر لیں۔